مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، انشاءاللہ الکریم ان سے بھی گفتگو کریں گے، روحانی علاج معلوم کریں گے، اور استخارے بھی انشاءاللہ الکریم آپ کے کر دیے جائیں گے۔ آئیے ابتدا میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے بچوں کے دودھ نہ پینے کے حوالے سے روحانی علاج۔ بہت سے والدین اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ بچے دودھ نہیں پیتے، پریشان کرتے ہیں، تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، اپنے رسالے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک وائٹ کاغذ لیجئے اور اس پر 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 100 مرتبہ لکھ لیجئے، اور دریا کے پانی میں اس کو گھول کر بچے کو پلائیے۔ اگر دریا کا پانی میسر نہ ہو تو عام پانی میں اس کو گھول کر بچے کو پلائیے، انشاءاللہ عز و جل بچہ دودھ پینا شروع ہو جائے گا۔ روحانی علاج ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے، 100 مرتبہ ایک وائٹ کاغذ پر یا حیو یا قیوم لکھ لیجئے، اور اس کو دریا کے پانی میں گھول کر بچے کو پلائیے۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو سادے پانی میں ملا کے بچے کو پلائیے، انشاءاللہ عز و جل بچہ دودھ پینا شروع ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نومولود بچے جو دودھ نہیں پیتے، اس طرح کا معاملہ اگر کسی کے ساتھ ہو تو یہ وظیفہ، یہ روحانی علاج ناظرین آپ کو بتایا گیا، تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ اور اس وظیفے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو بچے ضد کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے، اپنے بڑوں کی اطاعت نہیں کرتے، تو ان کے لیے بھی یہ وظیفہ بہترین ثابت ہو۔ یعنی صرف دودھ پیتے بچے یا ان سے بڑوں بچوں کے لیے بھی؟ یہ دودھ پیتے بچوں کے لیے تو وظیفہ ہے، لیکن جو بچے ضد کرتے ہیں نا، بے جا ضد کے جن کی عادت ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی الحمدللہ یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور میں یہ وظیفہ بیان کیا گیا کہ بچہ دودھ نہ پیتا ہو۔ اچھا، اگر بچے کو دودھ چھڑوانا ہو تو کیا اس کا بھی کوئی وظیفہ ہے؟ کسی بھی سبب سے دودھ چھڑوانے کا بنتا ہے سلسلہ، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے یا کوئی سلسلہ؟ اس کا بھی ایک ہے کہ جیسے اگر بچے کا دودھ چھڑوانا ہو تو اب اس کا عمل یہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ 18 مرتبہ، جی یہ آپ کسی کاغذ پر لکھ لیں، جس طرح یہ یا حیو یا قیوم کاغذ پہ لکھنا تھا، طریقہ بتایا، لیکن وہاں پر ہے یا حیو یا قیوم، یہاں چھڑوانے کے لیے لکھنا ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ یہ لکھیں گے 18 مرتبہ۔ لکھنے کا طریقہ کار وہی ہوگا کہ جو عربی رسم الخط ہو انداز، اور اس میں اعراب زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے، البتہ اس میں جلالت لفظ اللہ پر جو تشدید اور کھڑا زبر ہے یہ لازمی لگائیں۔ یہ لکھ کر 18 مرتبہ اب آپ اس کا تعویذ بنا لیں۔ ٹھیک، تعویذ بنا کر بچے کے یا بچی کے گلے میں ڈال دیں، تو یہ ہے کہ بچہ پھر دودھ پینا چھوڑ دے گا اس تعویذ کی برکت سے۔ اور جب مسئلہ حل ہو جائے، دودھ پینا چھوڑ دیں، تو اب یہ تعویذ اب یہ ٹھنڈا کر دیں، سمندر میں، کسی دریا میں، کسی جاری نہر میں، بہتے پانی میں آپ اس کو ٹھنڈا کر دیں، انشاءاللہ العزیز فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہیں۔ کال چلائیے۔ محمد جہانگیر بتائیں، نام ہے میرا، لاہور سے بات کر رہا ہوں میں جی۔ کاروبار میں بہت مسئلہ آ رہا ہے، کچھ بتائیں گے اس کے بارے؟ کاروباری مسائل، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ الکریم وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔
میرے آپی کے گلے میں نا گدود اوور ورک کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نا ہائپر تھائرائڈ ہو گیا ہے اور گلے کی رائٹ سائڈ میں نا گلٹیاں بن گئی ہیں. ڈاکٹر نے آپریشن کا بولا ہے. بلڈ پریشر بھی تیز رہتا ہے، تو اس کا آپ کوئی حل بتا دیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. جی نیکسٹ کال. ہماری روزہ ہے تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے ان کو گر گئی تھی زمین پر، کچھ چوٹ آئی تھی دماغ میں، ان کی نظر چلی گئی. تو ہم ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، اس کے بعد پھر دوائیاں بھی چل رہی ہیں. روحانی علاج کوئی بتا دیجیے گا. انشاءاللہ الکریم وظیفہ بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. سر میں نے اپنے بھائی کا استخارہ کرانا تھا. یہ اکثر بیمار رہتے ہیں، چڑچڑاپن غصہ آنا ان کو آتا ہے. وہ منظور احمد عبدہ بی بی. صحیح ہے. بھائی کا نام منصور احمد بتایا ہے آپ جی. نے. ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں. جی نیکسٹ کال. ان کا نام ناصرہ بی بی ہے، ان کی والدہ کا نام ہے سربری بی بی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہیں مثلا علاج کروا رہا ہوں، مگر جو ہے نا کچھ دن آرام رہتا ہے، پھر جو ہے نا دوبارہ جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹانگوں میں بھی بہت زیادہ پین ہوتی ہے اور مثلا اس طریقے سے ہے. تو میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی ابھی آپ کا کرواتے ہیں. اور ناظرین استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں. روحانی علاج کے حوالے سے جو کالز تھیں، روحانی علاج میں عرض کرتا چلوں. ہمارے جہانزیب بھائی، آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا کہ کاروباری مسائل کا سامنا ہے، ظاہری معاملات کو بھی آپ دیکھیے گا. اگر خود کی ہوتا ہے نا بعض اوقات خود کی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، بے احتیاطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، تو ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور کاروباری مسائل کے حل کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں. جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، یہ روحانی علاج نوٹ کیجئے گا خصوصیت کے ساتھ. جہاں سے بھائی آپ اور دیگر ہمارے جو ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں، اگر آپ میں سے بھی کوئی کاروباری مسائل میں، رکاوٹوں میں اور نقصانات اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہوتے ہوں، گھرا ہو، تو یہ اس کے مطابق عمل کیجیے گا. ایک سادے سے کاغذ پر آپ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اب آپ اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں. پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ اپنی دکان پر جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے وہاں پر لٹکا دیں. کاروبار میں برکت بھی رہے گی اور شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا. اس کے مطابق عمل کیجیے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فرائض و واجبات کی پابندی، نمازوں کی پابندی، صدقہ و خیرات کا بھی سلسلہ کیجیے. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ میری بڑی بہن کے گلے میں غدود ہو چکے ہیں، تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے، ٹونسلز وغیرہ ہو جاتے ہیں اور بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے. دیکھیں گلے کے امراض کے لیے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ گھر والوں کو پلائیں، بہن کو پلائیں. چاہے تو وہ خود اس وظیفے پر عمل کریں. گلے کے جملہ امراض انشاءاللہ الکریم دور ہو جائیں گے. اگر کسی کے گلے میں غدود ہو چکے ہوں، ٹونسلز ہو جاتے ہیں، تھائرائیڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، گلٹیاں ہو جاتی ہیں، اس طرح کے گلے کے جو بھی الغرض جملہ امراض ہیں، تو جملہ امراض سے حفاظت کے لیے اس کے مطابق یہ وظیفہ کیجئے گا. انشاءاللہ الکریم گلے کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بلڈ پریشر ان کا ہائی ہوا تھا، یہ گری اور اب ان کی نظر چلی گئی. اللہ پاک گنبد خضرا کے نور کے صدقے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے صدقے آپ کی زوجہ کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائیں، ان کی بینائی اللہ کرے آ جائے. تو دونوں ہی حوالے سے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو تو یا مومنوں 115 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ رکھ لیں. جب ہائی ہونے لگے تو اب اس وقت یہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ زوجہ کی نظر چلی گئی ہے تو آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے، روشنی تیز ہو جائے، تو اس کے مطابق عمل کیجیے گا. وظیفہ میں عرض کرتا ہوں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں، پڑھتے رہیں. جب آیت الکرسی کے اس حصے پر پہنچیں ولا یؤودہ حفظہما، تو اب آپ کیا کریں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی یہ انگلیاں آنکھوں پر رکھ لیں. اب اس کلمے کی آپ تکرار کریں، ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما. یہ آپ پڑھیں گے 11 مرتبہ. اچھا، ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پر رہیں گی، 11 مرتبہ آپ پڑھیں ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما. 11 مرتبہ پڑھ لیں. اب آخر میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ یہ پڑھ لیں. اب کیا کریں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں یہ ہٹائیں، انگلیوں پہ دم کریں. اب دوبارہ آنکھوں پر پھیر لیں. ہر نماز کے بعد آپ یہ عمل کریں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ
امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نابینا بھی اس وظیفے پر عمل کرے تو وہ اکھیارا ہو جائے، اس کی بینائی واپس آ جائے، اس کی آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ تو آپ کی زوجہ نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جن کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہے وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ پیشگی ہی عمل کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ بعضوں کا چشمے کا نمبر بڑھ جاتا ہے نا، نظر ویک ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی نظر بالکل ہی چلی گئی، تو نظر ویک ہوتی ہے، چشمے کا نمبر بڑھ جاتا ہے، گلاسز بہت زیادہ ہائی نمبر کا ہوتے ہیں، پھر وہ سر درد دیگر تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، تو کیا وہ بھی اس وظیفے پر اس مطابق عمل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی عمل کریں یا وہ پہلے والی کیفیت والے بھی عمل کرے وہی جس کے تلفظ درست ہوں، قواعد و مخارج درست ہوں۔ اب ارشاد فرمائیے حضرت، استخارے ماشاءاللہ کر لیا آپ نے؟ جی استخارے منظور احمد بھائی نے کا استخارے کا کہا، انہوں نے اپنے بھائی منظور احمد بن عابدہ بی بی، ان کا استخارہ کیا گیا۔ ان کے استخارے میں کوئی بھی ایسا ان کے ساتھ عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، بیماری ہی کا اشارہ ہے۔ ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے، یا کبیرو 9 مرتبہ 9 ٹائم پڑھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ ان پر دم کر دیا جائے۔ آپ خود کر لیں ان کے اوپر یا کوئی اور فرد یہ پڑھ کر دم کر دے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحت یابی اور شفا یابی نصیب ہوگی۔ روزانہ یہ عمل کرتے رہیں، یا کبیرو 9 مرتبہ۔ دوسرا استخارہ تھا ناصرہ بن سروری بی بی کا، نے کہا کہ کبھی آرام ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ تکلیف ہو جاتی ہے، جسم میں بھی درد رہتا ہے اور پاؤں میں بھی تکلیف رہتی ہے۔ ان کا بھی استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے، بیماری وغیرہ ہی کا مسئلہ ہے۔ وظیفہ ان کے لیے عرض یہ ہے، یا غنیو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ پڑھتی رہیں، اور وقتاً فوقتاً یا غنیو کبھی درود پاک کے ساتھ اول و آخر درود پاک بھی پڑھتی رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحت یابی اور شفا یابی نصیب ہوگی۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ عارف بھائی اور ان کی والدہ کا نام شبنم، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ گھر میں بہت زیادہ جھگڑا رہتا ہے، میرے والد ہر بات پر جھگڑا کرتے ہیں، گھر میں بے سکونی ہیں، اس وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، استخارہ فرمائیے گا۔ کام نہیں مل پا رہا، اور جہاں کہیں اپلائی کرتا ہوں اور کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، استخارہ کر کے بتا دیجئے کوئی مسئلہ تو نہیں، لیکن نام انہوں نے نہیں بتایا۔ اچھا مجھے جاب نہیں مل پا رہی، جی میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، مجھے جاب نہیں مل پا رہی، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ استخارہ آپ فرمائیے گا ان کا۔ یہ ان دونوں کے حوالے سے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، ملازمت ملنے کا روحانی علاج۔ جو بے روزگار ہیں، جاب نہیں مل پاتی، جاتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، کامیابی نہیں مل پاتی، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو دیکھیں ایک کام کیجئے گا، اوقات مکروہہ کے علاوہ، اب اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، صحیح، نماز ظہر کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ یوں سمجھیے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ اپنے لیے رکھ لیں کہ بھائی میں ظہر کے بعد میں بالکل آرام سے ایزی ہو کے پڑھ سکتا ہوں، مغرب کے بعد پڑھ سکتا ہوں، عشاء کے بعد پڑھ سکتا ہوں، تو آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اچھا 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد آپ یا لطیف 182 مرتبہ پڑھیں، یا لطیف یا لطیف یا لطیف 182 ٹائم پڑھیں۔ پڑھ کر آپ اچھا اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ دیں، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، حصول روزگار کے لیے، جائز ملازمت ملنے کے لیے دعا کیجئے گا، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا، اور اللہ پاک کی رحمت سے روزگار کے اسباب بن جائیں گے۔ یہ عمل آپ چند دن کریں، پھر آپ ملازمت کے لیے جائیں، کوشش کریں روزگار کے لیے جائیں، مگر یاد رکھیے گا کہ حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع اختیار کیجئے گا، کوشش بھی کیجئے گا، اللہ پاک کسی کی محنت کو رائگاں نہیں فرماتا، انشاءاللہ الکریم آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ استخارے کے حوالے سے بھی ایک میسیج آپ کی طرف بڑھایا تھا، عارف نام تھا ان کا۔ جی استخارہ کیا کہ انہوں نے گھر کے کچھ مسائل کا ذکر کیا، تو ان کے استخارے میں ان کے گھریلو معاملات میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، گھریلو ناچاکی اور وقتی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس میں انہیں آسانی نصیب فرمائے، ان کے گھر کو امن کا گہوارہ بنائے۔ ایک وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، یوں تو یہ ایک خاص دن میں کرنے کا ہے، لیکن بہت ہی ایسا پاورفل وظیفہ ہے، اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گھر امن کا گہوارہ رہے گا، اور جو گھریلو لڑائی جھگڑے ہیں یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ یا ودودو 1001 مرتبہ
لاہوری نمک کے اوپر دم کر کے اس نمک کو گھر کے کھانے میں ملا لیں اور پھر اس کو استعمال میں نمک کو لاتے رہیں انشاءاللہ، بڑا ہی کارآمد ہے۔ اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے، مگر اس وظیفے کے ساتھ ساتھ عفو و درگزر، صبر و تحمل، قوت برداشت اور حلم، بردباری، درگزر کے ساتھ کام لینا، معافی تلافی، یہ چیزیں بھی اگر گھر میں ہم رائج کر لیں، اختیار کر لیں، اپنانے کی کوشش کریں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، مجالے جو لڑائی ہو جائے گی۔ اب یہ سامنے والے کی غلطی ہے، آپ اس کو معاف کر دیں، اگر آپ کی غلطی ہے میں آگے بڑھ کر آپ سے معافی مانگ لوں، مسئلہ حل ہو گیا۔ کہیں پر بھی غلط فہمی ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کوئی شکوک و شبہات ہو جائے، آگے بڑھ کر ان کو حل کر لینا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے شکوک و شبہات بڑھتے ہیں، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر بعض اوقات تہمتیں اور غیبتیں، جھوٹ، غلط بیانیاں، پھر دوسروں کے آگے بہتان تراشی، اس طرح کے پھر یوں سمجھیے کہ یہ باطنی امراض ہیں، سارے باطنی امراض میں پڑ جاتے ہیں جو کہ کبیرہ گناہ ہیں۔ یہ غیبت ہے، بہتان ہیں، الزامات ہیں، کسی کو تکلیف دینا ہے، پھر کیا وہ ایک روحانیت ایک جو ملنے والی ہوتی ہے نا، وہ سب ختم ہو جاتی ہے، عبادتوں کا نور چلا جاتا ہے، دل کی سختی بڑھ جاتی ہے، یہ سارے کے سارے نقصانات پھر سامنے آتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اسی کے ساتھ ایک اور جو اگر بتا دیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے جو بہت سارے لوگوں کے لیے مفید ہوگا، ہم نے یہ جو بتایا یہ تو ہے کہ گھر کے نمک کے اندر دم کرنا ہے۔ اب بہت ساری فیملی ممبرز آلریڈی الگ الگ اپنے گھروں میں رہائش پذیر ہیں لیکن آپس میں نہ چاہیے، ان کے لیے بھی کوئی ایسا عمل ہو گیا، وہ ان کے گھر کے نمک میں تو جا کے دم کریں گے تو لڑائی ختم ہونے کی جگہ مزید بڑھ جائے گی، اور کھلانا بھی ممکن نہیں ہے، چلو پھر آزمائش کریں گے ہمیں جو ہے نا اپنے اس طرح۔ تو کوئی ایسا اور عمل ہو جو یہ سب کے لیے ہے، وہ بھی مدنی چینل کے ناظرین۔ چلے میں عرض کرتا ہوں، ایسا عمل ہے، یہ ہے کہ یہ چاشت کے وقت کرنا ہوگا ان کو۔ عمل یہ کریں گے ناظرین، سنیں، جو رشتہ دار دور ہو چکے ہیں، دو بھائیوں کے درمیان اگر دوریاں ہو چکی ہیں، اولاد اپنے ماں باپ سے دور ہو چکی ہے، رشتہ دار دور ہو چکے ہیں، قطع تعلقی ہو چکی ہے، اولاً تو کوشش بھی کرنا ہے نا کہ آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں، صحیح۔ وظیفہ ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار آپس میں مل جائیں، متحد ہو جائیں، نماز چاشت کے وقت آپ غسل کریں، صحیح، غسل کرنے کے بعد آپ نماز چاشت ادا کریں۔ اب آپ یا جامعو یہ 10 مرتبہ پڑھیں، 10 مرتبہ پڑھیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا لیں، یا جامعو پڑھیں اور یہ انگلی بند کر لیں، پھر یا جامعو پڑھیں، پھر دوسری انگلی بند کر لیں، پھر یا جامعو، 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 صحیح۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، یا جامعو پڑھیں، سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا ہے، یا جامعو پڑھیں، ہاتھ کی ایک انگلی بند کر لیں، پھر یا جامعو پڑھیں، دوسرے ہاتھ کی انگلی بند کر لیں، پھر یا جامعو پڑھیں، یہ ہاتھ کی تیسری انگلی بند کر لیں، اس طرح پڑھتے جائیں اور ہاتھ کی ایک ایک انگلی بند کرتے چلے جائیں، یوں دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر لیں۔ اب جب 10 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اب گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، خشوع و خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اشکباری کرتے ہوئے دعا کیجیے اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا، اور چند ہی دنوں میں اس کا رزلٹ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، جو آپ کے خاندان والے ہیں، جو آپ کی برادری والے ہیں، اور جو آپ کے بھائی بہن ہیں جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، آپس میں متحد ہو جائیں گے، محبتیں پیدا ہو جائیں گے، اور آپس میں الحمدللہ عز و جل ماحول خوشگوار ہو جائے گا۔ اس کے مطابق عمل کیا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی کالز چلائیے گا۔ جی سر، میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تھا کہ وہ چڑچڑا اور روتا بہت ہے، تو اس کی نظر بد کے لیے دعا یا جیسے آپ رہنمائی فرمائیں، تو اسے کیا مسئلہ ہے؟ جی بچے کا نام ہے محمد عمر حسنین مدیحہ۔ صحیح، عمر نام ہے بچے کی، والدہ کا نام مدیحہ۔ جی نیکسٹ کال۔ محمد طلحہ رضا کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک سوال تھا نعت علی کے حوالے سے کہ نعت علی تو ہم نے بہت سنی ہے، لیکن اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا کمالات ہیں، اور کیا اس کا تعویذ بھی بنایا جا سکتا ہے؟ صحیح، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ بہن کا نام عائشہ ہے، اس کی والدہ کا نام ہے شہر نور، اس کے ہر وقت معدے میں درد رہتا ہے، معدے میں تکلیف ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں، استخارے کا جواب آپ ارشاد فرمائیں، پھر انشاءاللہ الکریم میں وظیفہ نعت علی کے حوالے سے کرتا ہوں۔ محمد عمر حسنین بن مدیحہ کے استخارے کے لیے کہا کہ بچہ ہے اور چڑچڑا پن اس کا رہتا ہے، استخارہ کیا گیا ان کا،
تو ان کے استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ ہے. وظیفہ نوٹ کر لیجئے ان کے لیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ 60 ٹائم پڑھ کر ان پر دم کر دیں. اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ کریں. انشاءاللہ عز و جل نظر کا جو اثر ہے یہ جاتا رہے گا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کا چڑچڑاپن اور جو بھی بچے کی تکلیف ہے یا جو بھی پریشانی ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دور. اچھا، یہ نظر بد کی وجہ سے بھی بچوں کی اس طرح ہو جاتی ہے؟ جی نظر کے معاملات کی وجہ سے بھی ہے، اور بس اوقات بعض بچوں کی طبیعت بھی اس طرح کی بن حساس جاتی ہے. قسم کے بچے ہوتے ہیں، ذرا سا شور ہوا بچہ ہی ہے نا تو وہ آنکھیں بھی کھل جاتی ہے، تو والدین بڑی آزمائش میں آ جاتے ہیں. تو اس میں اصل میں دیکھیں ایک تو وظائف ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کا انداز بچے کے ساتھ کیسا ہے. دیکھیں بلند آواز سے شور سے بات کرنا بچہ اس سے سہم جائے گا، بڑے کے لیے شاید برداشت کر جائے. اسی طرح بعض انداز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو بچے کے لیے سہم جانے کے ہوتے ہیں. اب وہ ایک مرتبہ اس چیز سے وہ ڈر گیا تو وہ پھر ڈرتا رہے گا. تو اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے دودھ پینے پر بھی نظر لگ جاتی ہے؟ بچہ پہلے دودھ پیتا تھا، نظر لگ گئی اور وہ دودھ پینا ہی چھوڑ دیا. اب ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، یار کیا وجہ ہے، کیوں بچہ دودھ نہیں پی رہا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کے کھانے پر، دودھ پینے پر نظر بد لگ جائے؟ اس میں ویسے اگر بڑا فرد ہو اس کے لیے ایک وظیفے کو بیان کیا جاتا ہے کہ کھانے پینے کی چیز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو چیز کھانے کا عادی ہوگا تو انشاءاللہ وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا. اب بچہ ظاہر سی بات ہے اگر اتنا سمجھدار بچہ ہے جو پڑھ سکتا ہو تو اسے پڑھنے کا عادی بنائے، نہیں تو جب آپ اس کو دینے لگے تو بسم اللہ شریف پڑھ کر دم کر کے اسے دے دیں. اور یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر بھی انشاءاللہ دم کر دیں تو نظر سے بچہ محفوظ رہے گا، محفوظ ہو جائے گا. تو یہ نظر اتارنے کا طریقہ بھی ہے، اگر بچے دودھ نہیں پیتے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بچوں کو پلانے کی کوشش کریں، نظر بھی اتروائیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اچھا ایک یہ سوال آیا تھا ناد علی کے حوالے سے، ناد علی کے کیا کمالات ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ناد علی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی. یہ ہے ناد علی. اب دیکھیں اس کے فضائل و کمالات کیا ہیں. غوث شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے جواہر خمسہ. اچھا اس کتاب میں یہ وظائف کی کتاب ہے، بہت اس میں وظائف لکھے ہوئے ہیں، اور بہت یہ بڑے مشہور کتابیں، بڑے بڑے علماء کرام رحمہم اللہ السلام، اولیاء کاملین، یہاں تک کہ پاک و ہند کے بہت بڑے محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس میں لکھے ہوئے وظائف کی اجازتیں دی ہیں. اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، اللہ پاک ان کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کے روحانی فیوض و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائیں. تو آپ نے بھی اس کتاب کی تعریف فرمائی. سبحان اللہ، اتنی یہ مستند اور مشہور کتاب ہے. تو اس کتاب میں ناد علی لکھی ہوئی ہے، اس کے فضائل و کمالات بہت زیادہ ہیں. دیکھیں اگر کوئی کسی مشکل میں گھر جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی اللہ نہ کرے ناگہانی آفات آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کسی تکلیف میں ہیں، آپ کا کوئی کام رک گیا ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ ناد علی پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے، اس کی برکت سے پریشانیاں دوں گی، رنج و غم دور ہو جائیں گے، آپ کے مشکلات حل ہوں گی، آپ کے مقاصد پورے ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کو جائز امور میں کامیابی نصیب ہوگی. یہ آپ نے پڑھنا ہے. پڑھ کر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. مسائل حل کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، مشکلات سے نجات دلانے والی ذات اللہ پاک کی. دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور یہ وظیفہ پڑھیں، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. آپ کے مسائل انشاءاللہ الکریم حل ہوتے چلے جائیں گے. لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، جو روحانی علاج ماشاءاللہ ناظرین کو بتائے جاتے ہیں، روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات دیے جاتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، شفائیں پا رہے ہوتے ہیں. کیسے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں، کیسے ان کی مشکلات دور ہو رہی ہوتی ہیں، آئیے ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. جی چلائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے نارتھ کراچی سیکٹر 5B2 میں، اور یہاں پر مسجد موجود ہے، جامعہ عام مسجد خواجہ. اس جامعہ مسجد خواجہ میں لگتا ہے شعبہ روحانی علاج کا اسٹال، اور اس اسٹال پر آنے والے جو پریشان حال اسلامی بھائی ہیں، ان کو کس طرح برکتیں حاصل ہوتی ہیں، کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیتے ہیں چل کر ان سے تاثرات.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ثناء اللہ۔ ثناء اللہ بھائی، آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ یہی آبادی میں رہتے ہیں۔ کس سلسلے میں تعویذات لی آپ نے؟ میں نے پہلے بچوں کے لیے لیے تھے تو وہ تو صحیح ہو گئے تھے بچے، پھر میں دوبارہ اپنے لیے لینے آیا تھا ابھی۔ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میرے ساتھ بلڈ پریشر کا ہے، سر میں درد بھی زیادہ رہتا ہے میرا، تو میں ان کے پاس آتا رہتا ہوں۔ اچھا جنید بھائی، یہ ان کو نا بلڈ پریشر بھی ہے اور ان کے ساتھ نا سر درد کا مسئلہ بھی ہے، تو ان دونوں کے اگر روحانی علاج آپ بتا دیں مدنی چینل کے اوپر تو انشاءاللہ عز و جل ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ میرا نام محمد سلمان اتاری ہے اور میرے ساتھ کچھ دن سے بڑے مسئلے مسائل چل رہے تھے، بندشیں، رکاوٹیں اور جنات وغیرہ کا مسئلہ، اور مجھے جنات وغیرہ نظر بھی آ رہے تھے۔ تو یہاں پہ میں نے دیکھا دعوت اسلامی کا جو ہے بسہ لگا ہوا تھا، تو اسلامی بھائی سے میری ملاقات ہوئی تو اسلامی بھائی نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ جا کے استخارہ وغیرہ نکلوا لیں۔ تو استخارہ نکالا تو اسلامی بھائی نے مجھے بتایا واقعی میں یہ آپ کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے۔ پھر انہوں نے استخارہ نکال کے مجھے تعویذات وغیرہ دیے اور پڑھنے کے لیے بھی دیا۔ تو میں نے 2-3 دن سے جب میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو میرے ساتھ بہت زیادہ افاقہ ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں جامع مسجد خواجہ میں یہاں پہ تعویذات اتاری کے بستے پر آنے والے پریشان حال اسلامی بھائیوں سے ہم نے لیے تاثرات، یہاں سے تعویذات لینے کے بعد جو ان کو فائدے حاصل ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کراچی کا ایک علاقہ ہے نارتھ کراچی، یہاں پر الحمدللہ اس مسجد میں روحانی علاج کا بستہ لگتا ہے، لوگ آتے ہیں مسائل اپنے بتاتے ہیں، جیسے جنات کا مسئلہ تھا ایک شخص کے ساتھ۔ اچھا انہوں نے کہا کہ جنات نظر آتے ہیں، کیا جنات نظر آ جاتے ہیں؟ نظر آنے کے معاملات ہوتے ہیں، اب جسے نظر آئیں اسے ہی نظر آتے ہیں۔ اور ویسے جنات انسانوں کو دیکھ رہے ہیں، اور انسان جن کو دیکھ سکے یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے، کسی کسی کے ساتھ یا تو پریشانی کے معاملات یا مواقع پر ہوتا ہے، یا ویسے جو ہے اہل اللہ ہیں ان کا یعنی جنات اصل شکل میں نظر نہیں آتے، جو دوسری صورتوں میں مختلف صورتوں میں، اور ان کی یا تو ان کا نظر آنا یا ان کی حرکات و سکنات نظر آتی ہیں، کہ کسی چیز کا دروازہ کھلا ہوا تو خود بخود دروازے کا بند ہو جاتی ہیں، نظر محسوسات جو ہے۔ ان کو تو جن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جن نظر ہی نہیں آتے، چھپے ہوئے ہیں، آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ اور قرآن پاک کی بھی اس طرح کی آیات ہیں کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کریں، نفس پر قابو پا لیں گے نا، نفس امارہ جو گناہوں پر ہمیں ابھارتا ہے، اللہ پاک ہمیں نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرمائیں۔ اچھا ایک انہوں نے یہ سوال کیا تھا سر کے درد کے حوالے سے اور بلڈ پریشر کے حوالے سے۔ دیکھیں دائمی اگر کسی کو سر کا درد رہتا ہو تو اس کی وجوہات پر بھی غور کیا جائے۔ 7 مرتبہ سورۃ الناس اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر سر پر دم کریں، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، سر کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، دیکھیں چاہے ہائی بلڈ پریشر ہو، لو بلڈ پریشر ہو، تو آپ کسی بھی وقت 115 مرتبہ یا مومنون پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور جب آپ کی اس طرح کی یہ کیفیت ہو نا، تو بلڈ پریشر ہائی ہونے لگے یا اگر کسی کا لو ہونے لگے، تو آپ یہ دم کیا ہوا پانی یہ پی لیں، کیونکہ جس وقت کیفیت ایسی ہوگی نا بڑھنے کی ہائی بلڈ پریشر کی، اس وقت تو ظاہر سی باتیں نہیں پڑھ سکیں گے، کیفیت ایسی ہوتی ہے، تو یہ پہلے سے پڑھ کے دم کر کے رکھ لیں اور پھر آپ اس وقت یہ پانی پی لیجئے گا۔ اچھا اسی طرح کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں ناظرین کے، وہ شامل کرتے ہیں، جی چلائیے گا ویڈیو سوالات۔ ہمارا اپنا کام ہے تو اس میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میرا نام خادم حسین ہے اور میرا ایک سوال ہے کہ ایک بیماری ہے جس کا نام ہے عرق النساء، اس کا کوئی روحانی علاج بتایا جائے تاکہ اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ میرے پیٹ میں مختلف جگہوں پہ تکلیف رہتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج یا کوئی وظیفہ ایسا بتائیے جس سے میرا یہ درد دور ہو جائے۔ اور کافی ٹائم ہو گیا درد کو، کافی میں علاج کرا چکا ہوں، علاج کر رہا ہوں، مجھے کوئی فائدہ کوئی آرام نہیں ہو رہا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ 3 اسلامی بھائیوں کی ویڈیو سوالات تھے، کام میں برکت کے حوالے سے فرائض و واجبات کی پابندی، تمام جائز کام پورے ہو جائیں، اس کے لیے روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر آپ پڑھا کریں۔ جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر پڑھا کرے، اللہ پاک اس کے تمام جائز کاموں کو پورا فرما دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے۔ دوسرا عرق النساء، اچھا لوگوں میں مشہور ہے عرق النساء، لیکن صحیح تلفظ کیا ہے؟ عرق النساء۔ عرق النساء کیا ہے، کیا ہوتا ہے اس میں، کہاں تکلیف ہوتی ہے؟ تو دیکھیں جو ران کا جوڑ ہے نا، یہاں سے لے کر پاؤں کے ٹخنے تک، یعنی اس نچلے حصے میں یہ تکلیف بڑی، اس میں آزمائش کن یہ کیفیت ہوتی ہے، بہت
چلنے پھرنے میں، زمین پر بیٹھنے میں بڑی اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، لیٹے تو اس میں سیڑھیاں چڑھنا بڑی. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. رکن النساء میں جو مسلمان مبتلا ہیں اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے. یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا ذرا جلدی. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی یہ وظیفہ گھریلو علاج میں تحریر فرمایا ہے. اسی میں سے میں یہ آپ کو یہ وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. عرق النساء اگر کسی کو ہو، درد ہوتا ہو اس حصے میں، تو درد کے مقام پر ہاتھ رکھیں سیدھا اور ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، صحیح، سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد. یہ اگر آپ خود وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اب دعا اس انداز سے پڑھیں گے، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد. اب اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو اب اگر کوئی دوسرا پڑھ کر مریض پر دم کر رہا ہے تو درد کے مقام پر ہاتھ رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اب 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے. کس انداز سے پڑھیں گے؟ اگر تو عرق النساء کسی مرد کو ہے تو اب دعا پڑھنے والا اس انداز سے دعا پڑھے گا، اللہم اذہب عنہ سوء ما اجد. اور اگر کوئی خاتون ہے تو اب دعا پڑھنے والا اس انداز سے دعا پڑھے گا، اللہم اذہب عنہا سوء ما اجد. اور اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں، آپ کی خود تکلیف ہے، تو درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھا، پہلے سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ 1 مرتبہ اور 7 مرتبہ اس انداز سے دعا پڑھیں گے، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد. انشاءاللہ الکریم عرق النساء سے تینوں صورتوں میں سملر ہے، صرف فرق ہے خود کے لیے کر رہے ہیں تو عنی، اگر کوئی مرد کے لیے ہے تو عنہو، اور اگر کوئی عورت کے لیے کر رہی ہیں خاتون تو وہ پھر عنہا پڑھیں گے. اب چاہے مرد ہو عورت ہو، اگر وہ خود پڑھیں گے پھر انی ہی پڑھیں گے. تو اس کے مطابق عمل کیجیے گا. گھریلو علاج کتاب میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ موجود ہے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی ہیں، کیا نام بتایا انہوں نے، عبد الرحمن، اور والدہ کا نام مختار ہے. میرے بھائی کا استخارہ کر دیجیے، کچھ پریشانیاں ہیں. اچھا ایک یہ، اور دوسرا انہوں نے کاروباری معاملات یہ کچھ مینشن نہیں، ان کے کچھ مسائل ہیں. ٹھیک. اچھا ماں کا نام بلقیس، بیٹی کا نام سریہ ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس حوالے سے بھی استخارہ کر دیجیے، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے. اچھا یہ ایک میسج ہے یورک ایسڈ، اس کا روحانی علاج استخارے آپ فرما لیجئے. روحانی علاج یورک ایسڈ کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں، ہوتا ہے بہت سارے اس طرح کے مریض ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ مرض لگ جاتا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. پرہیز، احتیاط اور وقت پر علاج تو یہ ضرور آپ لگ کر کروائیے گا. اور اگر احتیاط نہیں کی جائے نا تو بڑی پھر اس میں بھی بڑی تکلیف ہو جاتی ہے آگے چل کر نا. یہ مرض پھر بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے مختلف امراض پھر پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اگر کوئی یورک ایسڈ میں مبتلا ہو چکا ہو، یہ مرض اسے لگ چکا ہو، تو یہ وظیفہ کیجیے گا کہ 3 دن کا یہ عمل ہے. 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 دن تک 100 مرتبہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے پینا ہے. انشاءاللہ الکریم اس مرض سے شفا حاصل ہوگی. اور علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسم اعظم میں سے ہے. جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں نا، 3 دن کا عمل ہو جائے، اب آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے اور گڑ گڑا کر دعا کیجیے اس مرض سے نجات حاصل ہو، شفا مل جائیں. انشاءاللہ الکریم آپ صحت یاب ہو جائیں گے. اور ساتھ ساتھ وظیفہ بھی جاری رہے، روحانی علاج پر بھی عمل ہو، ساتھ ساتھ احتیاط جو آپ کو پرہیز ہے وہ بھی جاری رہے. لگ کر اپنا علاج بھی کروائیں. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. بڑھتے ہیں ناظرین استخاروں کے جوابات. یہ میسیجز تھے استخاروں کے حوالے سے. ارشاد فرمائیں. استخارے کا تھا عبد الرحمن بن مختار، ان کا استخارہ کروایا گیا، کچھ ان کے مسائل کا ذکر کیا. تو ان کے کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کی پریشانی یا مشکل جو بھی ہے اس کے لیے وظیفہ یہ نوٹ فرما لیں، یا مہیمینو 29 ٹائم 29 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا یہ معمول بنا لیں. انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کی آفت سے، ہر طرح کی بلا سے اللہ نے چاہا تو محفوظ رہیں گے. دوسرا استخارہ تھا سریہ بنت بلقیس، ان کا بتایا گیا کہ طبیعت وغیرہ کے حوالے سے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے. استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، بیماری کا یہ اشارہ آ رہا ہے. وظیفہ ان کے لیے نوٹ فرما لیں، یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر جو بھی بیمار پر دم کر دے انشاءاللہ
اس کی بیماری دور ہوگی اور شفا یابی نصیب ہوگی۔ مریض خود یہ وظیفہ کر لے یا کوئی اور مریض پر پڑھ کر یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر دم کر دے، انشاءاللہ صحت یابی نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے ان بیماریوں سے حفاظت کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ گردن، بدن، آنکھوں، جسم کے دانے نکلے ہوئے ہیں، کوئی روحانی علاج پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ 3 مرتبہ یا رقیب اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دانوں پر دم کر لیں۔ میری والدہ بہت زیادہ میرے گھر میں پریشان رہتی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ مسائل بھی ہیں، دعا بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے۔ خوب خدمت کیجیے والدہ کی۔ یا قہارو، آپ کی والدہ روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو دور ہو جائیں گی۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے جسمانی کمزوری ہے، صحت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ سورۃ البینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، یہ روزانہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پیا کریں۔ اچھا، میں بابر ہوں، جاب نہیں لگ پا رہی، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ آپ پڑھا کریں۔ اچھا، اسی طرح انہوں نے ایک میسیج یہ کیا ہے کہ میں جب قبرستان جاتا ہوں میرے پیروں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قبرستان جاتے ہیں تو پیروں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، بھائی اور بھی تو جاتے ہیں ان کے پیروں میں درد نہیں ہوتا۔ تو وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، بہرحال یہ ایک نفسیاتی مسئلہ بھی وظیفہ بتانے سے پہلے میں اس میں مزید 1-2 سوال شامل کروں گا جو سمجھ سکوں شاید جن کا کہنے کا مقصد ہوگا، کیونکہ کئی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کی یا تو طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اگر وہ کہیں تعویذات لے رہے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ تعویذات کے استعمال کے دوران کوئی تعویذ پینے کا ہے، کوئی تعویذ پہنا ہوا ہے، اب میت والے گھر میں نہیں جانا۔ مرد قبرستان میں، عورت کی تو ویسی قبرستان جانے کی اجازت نہیں ہے، ممانعت ہے، مرد ہی کی گفتگو ہم کر رہے ہیں، اور اگر عورت ہے تو وہ میت والے گھر میں نہیں جانا، بچے کی کہیں ولادت ہوئی ایسے گھر میں نہیں جانا، ہاسپٹل میں مریض کی عیادت کے لیے، نہ ہی ہاسپٹل میں نہ مریض کی عیادت کے لیے گھر میں جانا، اس طرح کی جگہوں پر جانے سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں۔ بعض لوگ بھی منع کر دیتے ہیں کہ آپ کا چونکہ روحانی علاج چل رہا ہے آپ ان جگہ جانے سے بچیے گا۔ اب وہ ذہن میں یہ اپنا بٹھا لیتے کہ جائیں گے تو نقصان ہوگا، جائیں گے تو جو ہمارا علاج چل رہا ہے وہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ تو شاید اسی ضمن میں انہوں نے قبرستان کا بھی سوال کیا ہے، قبرستان جاتا ہوں تو پاؤں بھاری ہو جاتے ہیں، اس سے کوئی اسی طرح ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے نا، ذہن میں بیٹھا ہوا ہے نا۔ اب اگر یہ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں گے نا میں فلاں جگہ قبرستان نہیں کہیں اور جاؤں گا تو میرے پیروں میں اب نہیں بھی ہوتا ہوگا تو ہو جائے گا۔ اپنے ذہن کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو یہ کشادہ رکھیں، اور اگر یہ وسوسے خیالات اس طرح کی باتیں ذہن میں لے کر آتے رہیں گے تو پھر آپ یوں سمجھیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ وہمی بن جائیں گے، اور یہ بڑا خطرناک مرض ہوتا ہے جب آدمی وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یہ آپ پڑھتے رہا کریں، پیروں کا درد چلا جائے گا۔ بلکہ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ ہر جمعہ کے دن آپ قبرستان جایا کریں، اپنے مرحومین کی قبروں پر حاضری دیا کریں۔ مریض کی عیادت کرنا، مریض کی عیادت کے لیے تو جان و سنت ہے۔ مسلمان کے جنازے میں شامل ہونا اگر وہ پڑوس میں سے، آپ کے خاندان میں سے، باعث ثواب بھی ہے۔ اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا روحانی علاج چل رہا ہے تو اب ان جگہوں پر نہیں جانا، میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو کن جگہوں پر نہیں جانا۔ روحانی علاج کے دوران آپ نے کون سی جگہوں پر نہیں جا سکتے؟ آپ وہ اس میں بھی پرہیز ہوتا ہے روحانی علاج میں، وہ کیا گناہوں سے بچنا ہے۔ اچھا، اس میں اگر ایک اور پلس کر لیں، روحانی علاج کر رہے ہیں تو اور زیادہ نہیں ہے تو بھی دونوں ہی صورتوں میں گناہوں سے بچنا ہے، صحیح ہے، اور گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ آپ اس کے قریب نہیں جائیں، نہ کہ یہ ذہن میں لے کر آئیں کہ میت والے گھر میں نہیں جانا، یا جہاں ولادت ہوئی ہے بچے کی اس گھر میں نہیں جانا۔ اب اس سے بہرحال اس سے کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، گناہوں کے قریب نہیں جائیں۔ روحانی علاج میں بھی پرہیز ہے، گناہوں سے بچنے کا پرہیز ہے، ان چیزوں پر عمل کریں، احتیاط کریں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں ناظرین، کالز بھی کافی ہیں، لیکن میسیجز ہر بار آپ کے رہ جاتے ہیں اور وقت اختتام کی طرف ہوتا ہے۔ بہرحال جن کے کال میسیجز شامل نہیں کیے گئے تو آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں، 0213 717111 24 گھنٹے الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر آپ ہاتھوں ہاتھ رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے گا، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ آپ وزٹ کیجئے، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی
سروس موجود ہے. الحمدللہ عز و جل اس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین. یا اللہ پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا صدقہ، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد، غم رنج سب دور فرماتے. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، کمنٹس کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، سب پر اپنا فضل و کرم فرما دے. آمین. یا اللہ پاک جو مسلمان جادو، جنات، اثرات، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، سحر زدہ ہیں، آسیب میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما. الحمدللہ